السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپیس اکیڈمی ملتان کا یوٹیوب چینل جو ہے بہت تیزی سے اور کامیابی سے چل رہا ہے، تو ہم اس میں جو ہے بہت ہی اہم ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کر جو ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے بھی ایڈ آ چکی ہے نوکریوں کی، اور ایف پی ایس سی کی طرف بھی آ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب ایس او پی کی طرح جو ہے آگے نیکسٹ ایگزام جو ہوں گے وہ بہت جلد متوقع ہیں۔ تو آج جو ہمارا سب سے بہترین ٹاپک اور سب سے اہم ٹاپک ہے وہ ہے یو این او۔ جی ہاں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اکثر سوال جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بھی اور پی پی ایس سی کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو ہاں جی، یو این او جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے، اور پہلی جنگ عظیم جو ہے 4 سال عرصہ تک قائم رہتی ہے، جاری رہتی ہے۔ 1918 میں یہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک لیگ آف نیشن بنائی جاتی ہے۔ 1919 میں لیگ آف نیشن بنتی ہے، اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی جو جنگی صورتحال ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو پھر 1939 میں پھر دوسری جنگ عظیم ہو جاتی ہے اور وہ 6 سال تک 1945 تک جاری رہتی ہے۔ تو پھر یہ لیگ آف نیشن جو بنائی گئی تھی کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کو جنگوں سے بچایا جا سکے، تو لیگ آف نیشن کسی کام نہ آئی۔ تو پھر کیا ہوا کہ لیگ آف نیشن کو ہی یو این او میں کنورٹ کیا گیا۔ تو یو این او جو ہے ایکچولی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے، اور یہ جو ہے 24 اکتوبر 1945 میں قائم کی گئی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک، امریکہ کا بہت ہی اہم ترین شہر نیو یارک، وہاں پر ہے۔ اس کی آفیشیل لینگویج ہیں ٹوٹل 6، اور لینگویج کو یاد کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ کوڈ بنایا میں نے، کار سیف۔ آپ کو پتہ ہے کار ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، اس کے صوفے بھی لگے ہوتے ہیں۔ کار سیف سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سی کا مطلب چائنیز، اے کا مطلب عربک، آر کا مطلب رشیا، ایس کا مطلب اسپینش، ای کا انگلش، ایف سے فرانس۔ تو یہ کار سیف سے جب آپ یاد رہیں گے، اسی طرح پی پی ایس سی کے انٹرویو میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، جی آپ یہ بتائیں کہ آفیشیل لینگویج کتنی ہے، ان کے نام بتائیں۔ جب آپ کوڈ یاد ہوگا تو آپ کبھی نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد یہ جو یو این او ہے یہ کس ٹائپ کی آرگنائزیشن ہے؟ تو یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن، یعنی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے۔ اس کے بعد اس کے ٹوٹل ممبر ہیں 193۔ ان پوری دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، وہ 93 ہیں، اور اس کے آبزرور ہیں 2۔ آبزرور وہ ملک ہوتے ہیں جو کہ مطلب ہے ابھی ان کا کوئی دارالحکومت نہیں ہوتا، یا آفیشلی طور پر جو ہے باقی کنٹریز اس کو کسی بھی طرح سے وہ ٹیریٹوریل ہوتے ہیں۔ تو فلسطین اور ویٹیکن سٹی جو ہے یہ اس کے 2 آبزرور ہیں۔ یہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہے کہ ہاؤ مینی آبزرور آف یو این او، 2 ہیں، ویٹیکن سٹی اینڈ فلسطین۔ اس کے بعد بہت ہی ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی، اکثر انٹرویو میں بھی سوال پوچھا جاتا ہے اور ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ یو این او کے آرگن کتنے ہیں۔ تو یو این او کے جو ٹوٹل آرگن ہیں وہ ہیں 6۔ نمبر 1 جنرل اسمبلی، جو کہ ہر سال ستمبر کے آخری ویک میں ایک اجلاس ہوتا ہے سالانہ، جس میں تمام ملک جو ہے اس میں آتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیشنل آئی سی جے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، پوری دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں آپس میں اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سولو کرتی ہے۔ جس طرح لاسٹ ٹائم کلبھوشن یادو کا کیس بھی پاکستان میں اس میں لڑا تھا۔ یو این او سیکریٹریٹ، یو این او کا جو سیکریٹریٹ آفس ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ نیو یارک میں ہے۔ سیکورٹی کونسل آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ٹوٹل سیکورٹی کونسل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے سیکورٹی کونسل کا 7 بار ممبر بن چکا ہے، اور یہ تمام ملک کے اندر جو سیکورٹی کی پرابلم ہو اس کو ہینڈل کرتی ہے۔ اسپیشلائز ایجنسیز ہیں، اس کے تمام دوسرے جو سب گروپ ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری 6 نمبر پہ جو ہے وہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے۔ تو اکنامکس اور سوشل کونسل یعنی دنیا کے معاشی اور سماجی جو حالات ہیں وہ یہ ڈیل کرتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایکچولی چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے جو کہ ہم نے یہ سلیکٹ کیا۔ اس کی اگر آپ مکمل اسٹڈی کریں تو بہت زیادہ بنے گی، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے شارٹ اسٹڈی کرنی ہے اور صرف وہ کوشچن آپ کو بتانے ہیں جو پی پی ایس سے پوچھ جاتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یو این او کے سیکرٹری جنرل
پہلا کون تھا اور آخری کون تھا ٹوٹل ڈیٹیل میں بتائیں گے، اور وہ ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے. تھینک یو. آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگا ہوگا، اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.